بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہے ایک سوال، اور میں ساتھ ہوں جناب شعیب خالق کے آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں. جناب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت عنایت فرمایا. محبت آپ کی جناب. آج کا جو سوال ہے آپ سے وہ ہے کچھ پاپولر فکشن کے بارے میں، چونکہ آپ لکھتے رہے دونوں طرح سے، یعنی افسانہ بھی ناول بھی. اس کے بعد آپ نے ایک ناول لکھا جس کے اوپر ٹائٹل یہ تھا کہ روٹھے ہوئے قاری کو منانے کی کوشش میں لکھا گیا ایک ناول، شاید اس طرح کی کوئی عبارت تھی. جی آپ کو یاد ہوگا، جو جی آنٹی میرے خیال میں اس کا نام تھا. جی تو آپ نے یعنی ایک اٹیمپٹ کی کہ ایسا قاری جو یعنی اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ وجہ کیا بنی کہ قاری بھاگ گیا یا قاری روٹ گیا. اس طرح ہم باتیں سنتے رہے نا کہ قاری روٹے ہوئے قاری کو منا رہے ہیں آپ. صحیح. تو ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ قاری جو ہمارا فکشن کا ہے یہ روٹ کیوں گیا تھا، اور جب آپ اسے منا رہے ہیں تو آپ پاپولر موضوع پر لکھنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو کیا پاپولر موضوع پر لکھ کر روٹھے ہوئے قاری کو منایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال. اصل میں تخلیق کار کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے اس کا موضوع کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال کر بیان کرنا کہ جو قاری کو اپنی گرفت میں لے لے. بالکل. اب اس کے بیچ میں موضوع اگر جو ہے وہ آپ کا پاپولر ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ اس کو قریب محسوس ہوتا ہے قاری کو. ایک یعنی آپ ایڈوانٹیج اس سے حاصل کرتے ہیں. ایڈوانٹیج ایک آ جاتی ہے ایکسٹرا اس میں کہ ایک پاپولر جو ہے موضوع، اس کے اوپر آپ قاری کو جو ہے وہ زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو اس کی برت ہے، لکھنے کا جو انداز ہے، وہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب پاپولر موضوع کے اوپر آپ اگر ایک اٹیمپٹ آپ کر رہے ہیں اور وہ اٹیمپٹ آپ کی جو ہے وہ تخلیقی سطح پہ اتنی پاپولر نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے. یا آپ سے وہ گرفت میں نہیں آتی چیز، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر پاپولر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سو محض موضوع جو ہے اس کے اوپر بیس کرنا کہ کوئی بھی آدمی ایک پاپولر موضوع جو ہے اٹھا کر اس پر لکھے تو وہ افسانہ یا ناول جو ہے وہ پاپولر ہو جائے گا، ایسا نہیں میں سمجھتا. کیونکہ لکھنے والے جو ہیں ان کا سب کا اپنا اپنا ایک خاص سٹائل ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اگر پیچھے بھی پرت کے دیکھیں تو بہت سے جو تخلیق کار ہیں انہوں نے اپنے سٹائل سے چیزوں کو پاپولر بنایا. ٹھیک ہے. اب وہ موضوعات اس سے پہلے کہیں پاپولر نہیں تھے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اپنا سٹائل جو ان موضوعات کو دیا ہے انہوں نے پکڑ کے اس کو کہاں سے کہاں لے گئے. اب اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. منٹو ہے، منٹو کو دیکھیں، اس نے وہ جو ایک پاپولر سارا سلسلہ جو ہے جسے ہم آج سمجھتے ہیں کہ منٹو کے انداز میں لکھے ہوئے افسانے جو ہیں وہ آج بھی سب سے زیادہ بک رہے ہیں. آج بھی سب سے پاپولر اگر کوئی افسانہ نگار ہے تو وہ منٹو ہی ہے. سو وہ منٹو جو ہے وہ منٹو ہے. اب اس منٹو ہونا جو ہے یہ اب ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. لہٰذا یہ تخلیق کار کا جو پاپولر موضوعات کے اوپر لکھنا جو ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ چیز ایک ایج ضرور ہے، لیکن وہ لکھنے کی جو سکت ہے، جو صلاحیت ہے، اور وہ جو سارے کا سارا ہنر ہے، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چاہے پاپولر موضوع پر بھی لکھ رہے ہوں وہ پاپولر نہیں ہو سکتی آپ کی تخلیق جو. ٹھیک ہے. اصل میں پاپولر کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کر رہے تھے ہم، جو مقبول عام ادب ہے وہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ادب عالیہ سے ذرا کم درجے کی چیز ہے، جو زیادہ تر جیسے ہم یعنی اس زمانے میں جو نسیم حجازی کے ناول جیسے ایک زمانے میں سمجھے جاتے تھے، یا ابھی جو یہ لڑکیاں جو عمیرہ احمد اور یہ سب ناول لکھ رہے ہیں نا، تو اس علاقے کی جو چیزیں ہیں، اور خاص وہ قاری جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی استعداد کم ہے، یعنی ادب فہمی کی استعداد کم ہے، وہ صرف ایک کتاب پڑھنے کے شوق میں، ایک کہانی پڑھنے کے شوق میں، یا اپنے ایک اس میں وہ پڑھتا رہتا ہے. پاپولر ادب اس کی طرف جا رہی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منٹو جو ہے اگر آپ اس کو بھی پاپولر کہیں گے، وہ مقبول ہونا ادبی حلقوں میں وہ تو ایک اور بات ہے، اور وہ پڑھا بھی بہت گیا ظاہر ہے اپنے موضوعات کی بنیاد پر، لیکن وہ جو فرق ہے ایک پاپولر فکشن میں اس کی بات میں کر رہا تھا اصل میں. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کچھ موضوعات ہیں پاپولر فکشن کے نا، مثال کے طور پہ آپ مذہب کے بارے میں لکھیں، خواہ اس کے حق میں لکھیں خواہ اس کے خلاف لکھیں. آپ جنس کے بارے میں لکھیں، خواہ اس کے حق میں لکھیں خواہ اس کے خلاف لکھیں. آپ جو آپ کی معاشرتی اقدار ہیں ان کے اندر رہ کر ان کو پروموٹ کرتا ہوا آپ وہ بیانیے جو معاشرے میں پہلے سے بنے ہوئے ہیں، جن کو بندے ٹھیک سمجھتے ہیں،
انہی بیانیوں کو پروموٹ کرتا ہوا ان پر سوال اٹھانے کی بجائے ان کو تقویت دیتا ہوا ادب تخلیق کریں تو لوگ اس کو چونکہ اپنے قریب محسوس کرتے ہیں تو اس کو پڑھنے کی جو ہے وہ زیادہ، یہ مطلب ایسے موضوعات ہیں. یا اسی طرح جو ہے جو سادہ بیانیہ ہے اس میں آپ بیان کریں، تھوڑی سنسنی اس میں پیدا کر دیں، تھوڑا سی اس میں یعنی کرافٹ میں یعنی آپ لے آئیں تھوڑا جسے آپ کہتے ہیں سسپینس، ہے نا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لے آئیں. تو یہ وہ حربے ہیں جن کی وجہ سے فکشن جو ہے وہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کو دھڑا دھڑ پڑھنے والے پیدا ہونے کی ایک امکان موجود ہوتا ہے. تو یہ اس حوالے سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا کوئی بھی لکھنے والا جو ہے وہ اگر ان چیزوں کو اپنائے تو وہ ویسا لکھ سکتا ہے کہ وہ پاپولر ہو جائے، یا پاپولر لکھنے کا بھی ایک اپنا ملکہ ہے، جو لکھ سکتے ہیں وہی لکھتے ہیں؟ یہ بات ہی میں نے ابتدا میں کی تھی کہ وہ جو ملکہ چاہیے نا، جو لکھنے کا ایک کرافٹ جو ہے، وہ جب تک تخلیق کار کے پاس وہ کرافٹ نہیں ہے تو یہ موضوع چاہے وہ جنس ہے، چاہے وہ مذہب ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے دیگر جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ سارے موضوعات جو ہیں جو کہ پاپولر موضوعات ہیں، ان کے اوپر جب تک آپ کے اپنے پاس وہ ہنر نہیں ہے انہیں برتنے کا، ان موضوعات کو، اس وقت تک آپ کا وہ تحریر جو ہے یا تخلیق جو ہے وہ پاپولر نہیں ہوتی. اب یہ پاپولر جو ہے یہ کہیں مزاج بھی بگاڑتا ہے ہمارے قاری کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اب جیسے ڈرامہ جو ہے اس وقت، وہ پاپولر ڈرامہ جو ہے، وہ اب پاپولر ڈرامہ جو ہے اس نے پکڑ کے تو وہ سارا ہماری کلاسیکیت جو تھی ڈرامے کی، وہ جو سارے کا سارا سنجیدہ پن تھا ڈرامے کا، اور وہ جس طرح سے اثر کرتا تھا اور اس کے اندر جو پیغامات ہوتے تھے، جو مقاصد تھے اس ڈرامے کے، وہ سارے کے سارے ہٹ گئے، ختم ہو گئے. اب جو ہے وہ عورت جو ہے، یہ خاص اہم بات میں بتاؤں آپ کو، یہ پاپولر ہونے کی بات ہم کہ ہم ڈرامہ جب لکھتے ہیں نا تو ہم اس کے بیچ میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہمارا ٹارگٹ ویور کون ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہانی لکھتے ہوئے بھی اپنا ایک ٹارگٹ ریڈر جو ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہم کس کے لیے لکھیں، مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے ہمارے. سو یہاں پر جب آپ کا مخاطب جو ہے ڈرامے کے اندر جو آپ کا ایک ٹارگٹ ویور ہے وہ عورت ہے. اس وقت جتنا بھی ڈرامہ چل رہا ہے اس سارے کا ٹارگٹ ویور جو ہے وہ عورت ہے، اور وہ بھی ہاؤس وائف ہے یا جو بھی ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی، ہاں لیکن خاتون ہے. ٹھیک. ایک نسائیت ہے سارے اس حوالے سے جو سوسائٹی کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے. آپ ان ڈراموں کو لے کے آپ چل رہے ہیں اور وہ کمال پاپولر. کیسی اچھی بات کی آپ نے. اب ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اب مرد لوگ اس ڈرامے سے ہٹ گئے ہیں. جی ہاں ایسے. جبکہ آپ پیچھے جا کر دیکھیں، پی ٹی وی کا زمانہ دیکھیں تو اس وقت بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچیاں، سب لوگ ڈرامہ دیکھتے تھے ایسے، اور وہ سب ڈرامے کو اپریشیٹ کرتے تھے اور ڈرامہ ان کے اندر چلا جاتا تھا. یہ بہت اہم بات کی، کبھی میں نے کم از کم اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ہمارا دل کیوں نہیں کرتا اس کو دیکھنے کو، کیونکہ ہمارے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹارگٹ ویور جو ہے نا آپ ہیں نہیں ہے نا. سو ایسے ہی جب آپ لکھتے بھی ہیں نا تو یہ پاپولر بھی اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ ریڈر لے کے چل رہے ہیں. بالکل صحیح. اب نسیم حجازی صاحب اگر لکھ رہے ہوتے تھے تو ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ریڈر ہے، وہ اس تک پہنچتے بھی تھے اور پہنچ جاتے تھے. اسی طرح سے یہ دیگر جو خواتین لکھ رہی ہیں یا اور دیگر جو لوگ لکھ رہے ہیں، پاپولر ادب جو ہے آ رہا ہے یا جتنا بھی یہ تحریر ہے پاپولر، وہ ساری کی ساری ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے اور وہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. ویئر ایز کہ ہمارا ادب جو ہے یہ اس کا یہ منشا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں، میں اگر اب کہانی کار ہوں تو میرا ٹارگٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ محض عورت ہے یا کوئی مرد ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے. میرے پوری ایک سوسائٹی ہے، انسان جو ہے وہ ہے، اور پوری سوسائٹی کا جو ایک سارے کا سارا عکس ہے زندگی کے ساتھ، وہ ہم افسانے میں لے کے آ رہے ہیں، ادب میں لے کے آ رہے ہیں. جبکہ یہاں جہاں پاپولیرٹی آ رہی ہے اس کے بیچ میں یہ نہیں ہے. سو بنیادی طور پر جو ایک چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ٹارگٹ آپ کا ریڈر ہے وہ آپ متعین کر لیتے ہیں اور آپ اس کے لیے لکھ رہے ہیں.